بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ پر ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ معاملہ ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی تمام جو پلاننگ ہے حملوں کی وہ افغانستان کی سرزمین سے ہوتی ہے۔ حال ہی میں 26 مارچ کو جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا، خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں بشام کے مقام پر چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا۔ 5-6 چینی انجینئرز کی اس میں ہلاکت ہوئی۔ اس واقعے میں خودکش حملہ تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تحقیقات کا بڑا اعلیٰ سطحی ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ باقاعدہ چین سے بھی ایک تحقیقاتی ٹیم آئی اور اس نے بھی اپنے طور پر تحقیقات کی۔ معاملہ یہ ہوا ہے آج کہ خیبر پختونخوا کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے سی ٹی ڈی نے ایک سورس کے ذریعے، جس طریقے سے میڈیا میں خبر آتی ہے کہ جی ذرائع کے مطابق، نہ اس کی کوئی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، نہ کسی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے، نہ کسی آفیشل نے کسی میڈیا چینل سے یا کسی اخبار وغیرہ سے بات کی ہے، لیکن تفصیلات آ گئی ہیں سامنے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی تحقیقات ابھی جاری ہیں اور اندر خانے جو کچھ تفصیلات تھیں ابتدائی وہ لیک ہو گئی ہیں۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ یہ جو خبر ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ سی ٹی ڈی کے ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے اور باقاعدہ تقریباً ہر ٹی وی چینل نے بھی یہ چلایا ہے۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس حوالے سے رد عمل بھی آیا ہے، انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے سیکیورٹی اداروں کو اس کامیابی پر۔ کامیابی کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ جی 10 سے زائد دہشت گرد جو ہیں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سی ٹی ڈی نے بشام خودکش حملہ کیس ٹریس کر کے درجن سے زائد دہشت گرد اور سہولت کار گرفتار کر لیے۔ بشام میں غیر ملکیوں پر حملے میں ملوث اہم کمانڈر اور دہشت گرد نیٹ ورک بے نقاب۔ ملوث نیٹ ورک کا تعلق کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے۔ ماسٹر مائنڈ دہشت گرد داسو بس حملے میں بھی ملوث اور مطلوب تھا۔ خودکش حملہ آور کا تعلق افغانستان سے تھا۔ خودکش حملہ آور کو افغانستان سے پہاڑی راستوں کے ذریعے لانے والا کمانڈر بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی ذرائع: حملے میں ملوث سہولت کاروں سمیت درجن سے زائد دہشت گرد گرفتار۔ گرفتار ہونے والوں میں 4 سہولت کار بھی شامل۔ افغانستان میں بارود سے بھری خودکش گاڑی کو چمن کے راستے ڈیرہ اسماعیل خان درہ زندہ پہنچایا گیا تھا۔ گاڑی درہ زندہ سے چکدرہ پہنچانے والے ڈرائیورز کو 2,50,000 روپے کرایہ دیا گیا تھا۔ خودکش حملہ آور کے موبائل سم سے اہم گرفتاریاں کی گئیں۔ موبائل سم جس شخص کے نام سے رجسٹرڈ تھا اس نے دوسرے نے پھر خودکش حملہ آور کو یہ سم دیا تھا۔ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی شانگلہ کے قریب ایک پیٹرول پمپ میں 10 دن تک 500 روپے فی دن کرایہ کے حساب سے پارک کی گئی تھی۔ خودکش حملے کے روز گاڑی کو دھماکے والی جگہ پہنچایا گیا۔ گاڑی کو چمن سے چکدرہ پہنچانے والوں میں ایک سہولت کار کو بلوچستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حملے کے ماسٹر مائنڈ حضرت بلال داسو ڈیم حملے میں بھی براہ راست ملوث اور مطلوب ہے۔ خودکش حملہ آور کے 2 ساتھی بھی گرفتار، جبکہ حضرت بلال کی گرفتاری جلد متوقع ہے۔ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اسمگلر کے ذریعے چکدرہ پہنچایا گیا۔ یہ وہ خبر ہے کہ جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ابتدائی تحقیقات چل رہی ہیں، پاکستان اور چین کے حکام اور تحقیقاتی جو ٹیمیں ہیں یہ مل کر تحقیقات اس واقعے کی کر رہی ہیں، لیکن اب سی ٹی ڈی جو کنٹرول میں ہے خیبر پختونخوا حکومت کے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ وفاقی اور صوبائی جو محکمے ہیں یا جو ادارے ہیں ان کا آپس میں مقابلہ ہے، تو یہ میڈیا کے ذریعے یہ اطلاعات جو ہیں یا جو خبریں ہیں یہ لیک کر دی گئی ہیں۔ یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ یہ اگر کوئی پریس ریلیز نہیں ہے، اگر کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے، اس کے باوجود بڑی بڑی ہیڈ لائنز میں یہ خبر آپ نے میڈیا پہ دیکھی ہوگی۔ سفارتی جو باریکیاں ہیں اس قسم کے ہائی پروفائل کیسز میں وہ بالکل نظر انداز کی گئی ہیں اور یہ بالکل نہیں سوچا گیا کہ کیا اس طرح کی خبریں دینے سے چینی حکام جو ہیں یہ مطمئن ہو جائیں گے۔ اب اس میں براہ راست افغانستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ ایک سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ہے۔ اس طرح کی جو لیک خبریں ہیں اس سے یہ کشیدگی مزید بڑھے گی اگر یہ کنفرم ہے، اگر واقعی جو اصل کردار ہیں اس حملے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اصل جو ماسٹر مائنڈ ہیں انہی کو گرفتار کیا گیا ہے، تو پھر تو یہ بہت بڑی کارکردگی ہے ہمارے اداروں کی
اور لیکن اگر کوارڈینیشن کی کمی ہے، اگر اتنا ہائی پروفائل کیس جو ہے اس کی خبر، اس کی تحقیقات کی خبر، اس میں گرفتاریوں کی خبر، اس میں جو ہے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، ان تک پہنچنے کی خبر اس ذریعے سے، اس طریقے سے آتی ہے، تو یہ بہت ہی جگ ہنسائی والی بات ہے، یہ مذاق اڑانے والی بات ہے۔ یہاں پہ ISPR کی طرف سے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے، پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے، چینی حکام کی طرف سے، چینی حکومت کی طرف سے، چینی دفتر خارجہ کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں ہے۔ پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں، جو وزیر دفاع ہیں، ان کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ جی 10 سے زیادہ سہولت کار یا جو ملزمان ہیں یا جو دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اتنا ہائی پروفائل کیس، اور اس میں پھر اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں اگر یہ واقعی لیک ہے تو پھر ان تحقیقات کے اوپر کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکتا ہے معاملہ کوئی دوسرا چل رہا ہو سکتا ہے یہ لوگ نہ ہوں ملوث جن کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اگر یہ ملوث ہے تو پھر بڑی کامیابی ہے۔ اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید اس صورتحال کی وجہ سے کتنے بگڑ سکتے ہیں اگر یہ خبر درست ثابت نہیں ہوتی، اور اس خبر کے مطابق خودکش حملہ آور کی جو گاڑی ہے یہ افغانستان سے روانہ کی گئی ہے، اور پھر اس کو چمن کے ذریعے پاکستان میں داخل کیا گیا، پھر اس کو ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچایا گیا، درازندہ کے مقام پر یہ رہی، پھر درازندہ سے یہ پتہ نہیں کس ذریعے سے چکدرہ پہنچ گئی، اور راستے میں کسی نے بھی چیک کرنے کی زحمت نہیں گوارا کی۔ یہ خبر جو ہے یہ پاکستانی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، ان پر بھی عدم اعتماد ہے، ان کے لیے بھی بڑے مسائل کا سبب بن سکتی ہے یہ خبر، کیونکہ اگر ایک گاڑی افغانستان سے، وہ بارود بری گاڑی ہے، وہ پاکستان میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ وہ پھر اگر داخل بھی ہو گئی تو وہ اتنے زیادہ چیک پوسٹوں سے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں، کیونکہ یہ چمن کے ذریعے اگر بات کی گئی ہے تو یہ بلوچستان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان درازندہ کا اگر ذکر ہو رہا ہے تو اس کے خیبر پختونخوا کا ذکر ہے، اور پھر خیبر پختونخوا کے ایک سرے پہ ڈیرہ اسماعیل خان واقع ہے، اور دور جا کے جب پہاڑی بالائی اضلاع شروع ہوتے ہیں، مالاکنڈ ڈویژن، تو وہاں تک پہنچانے کی بات کی گئی ہے۔ تو بیچ میں یہ جو جتنا زیادہ راستہ ہے یہ کیسے طے کیا اس گاڑی نے، یہ کیسے ممکن ہوا، اور پھر بعد میں یہ ساری چیزیں بتانا، یہ ایک تو فیلئر، وہ حملہ، اور پھر ان تحقیقات کے نتیجے میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر پاکستانی اداروں کا فیلئر ہے۔ تو یہ بڑی حساس بات ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس کا نوٹس بھی لیا جائے گا، ہو سکتا ہے شام تک، رات تک اس کا رد عمل بھی آ جائے، اور جو کنفرم، جو اتھینٹک خبر ہے یا جو دعویٰ ہے وہ کسی پریس کانفرنس کی صورت میں سامنے آ جائے، کسی پریس ریلیز کی صورت میں سامنے آ جائے، لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت گہرے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں بگاڑ TTP کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ TTP افغانستان کے اندر موجود ہے، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی حملے ہوتے ہیں وہ TTP کرتی ہے، اور TTP ساری منصوبہ بندی کرتی ہے افغانستان کے اندر۔ اب اگر یہ چائنیز انجینئر کا معاملہ بھی افغانستان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی TTP کے لوگوں کو، کمانڈروں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ منصوبہ بندی بھی افغانستان میں ہوئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پاکستان کا دباؤ نہیں ہوگا، اس کے بعد چین کا دباؤ بھی ہوگا۔ افغان طالبان سے وہ کہیں گے کہ جی آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، آپ کی سرزمین نہ صرف پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بلکہ آپ کی سرزمین پاکستان میں موجود ہمارے انجینئرز اور ہمارے جو ماہرین ہیں، یعنی جو چینی ماہرین ہیں، ان کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ دو طرفہ دباؤ ہو جائے گا افغان طالبان کے اوپر۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ ان سارے معاملات کے، اور بشام کا جو اتنا حساس، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کے مزید کیا کیا اثرات سامنے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔